بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز، ویلکم ٹو مائی چینل صدائے حق 02۔ اس چینل کی طرف سے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ویورز کی ریکویسٹ پر ہم نے سورہ طٰہٰ کا ترجمہ شروع کیا ہے تاکہ ان کو اس کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پہلے پوری کر دی جائے۔ انشاءاللہ پھر ہم سورہ بقرہ پر آئیں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے سورہ طٰہٰ کے ترجمے اور اس کے مطلب پر، اس کے معنی پر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں۔ اس سے پریویس ویڈیو میں سورت طویل ہونے کی وجہ سے 135 آیات ہیں اس میں، تو طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے پریویس ویڈیو میں 20 آیات تک کا مشکل الفاظ کے معنی اور ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت پیش کی تھی، تو 20 سے ہی اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب اشرح لی بھی انشاءاللہ اس میں اسی سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گی اور اس کے ہم معنی مطلب وغیرہ دیکھ لیں گے، جو کہ ہم ہر قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور یہ حفظ کی دعا ہے۔ تو 20 سے ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ فَأَلْقَاهَا، پس اس نے اسے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ، تو ناگاہ وہ، حَيَّةٌ سانپ، تَسْعَىٰ دوڑتا ہوا، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ پس پھر کیا تھا؟ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، یعنی کہ وہ جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، وہ کیا بن گئی؟ وہ سانپ بن گئی، ایک دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ حیثیت بشریت کے ظاہر ہے کہ بشر ہوتے ہیں پیغمبر بھی، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرو نہیں۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحَكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہے۔ لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ آپ تو آگ لانے کی بات اپنے اہلیہ سے کر رہے تھے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے کام کے لیے یہاں سے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ قال رب اشرح لی صدری، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، شری کشادہ کر لے، شرح مانے ہوتا ہے کھولنا، کشادہ کرنا، میرے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، صدری، میرا سینہ۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے۔ ویسر لی امری،
اور میرے لیے آسان کر دیجئے، میرا کام آسان بنا دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کو جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے، میری زبان کو یعنی رواں کر دیجئے، کیونکہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی لکنت کو یہاں گرا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، وجل اور بنا دیجیے لی میرے لیے وزیراً وزیر یعنی معاون مددگار، من اہلی میرے خاندان میں سے، اور میرے لیے میرے خاندان ہی سے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے۔ تو اگر ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے مدد چاہیے، سہارا چاہیے، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے تو ضرور ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے بھی میں سے بھی کوئی نہ کوئی، سارے تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ضرور مددگار ہمارے لیے کر دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی دعا میں اتنی ماشاءاللہ برکت ہے۔ ہارون اخی، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے۔ بہت لمبی دعا انہوں نے مانگی ہے، مگر ہم حفظ کے لیے تھوڑی سی ہی پڑھتے ہیں شروع کی۔ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ اِنَّكَ كُنتَ بِهَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور احسان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے آپ کو؟ یعنی پچھلا قصہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم تک پہنچایا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو پورا جان پا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، یعنی ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، یعنی اللہ کا بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی پرورش کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون سے ہی کروا دی، جو کہ اپنے نجومیوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی وہ بچہ دنیا میں نہ آنے پائے جو میری حکومت کو ختم کر دے گا، بتاتے رہتے تھے اس کے شیطانی جو ستارہ شناس تھے، اور اللہ نے اس کے گھر سے ہی فرعون کے گھر سے ہی پلوا کے بتا دیے، اپنی قدرت بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔
اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ اپنے نبوت کے خاص منصب کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چنا ہوا تھا اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ ماشاء اللہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوش نصیبی تھی۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ کیونکہ ترجمہ کی بہت ریکویسٹ ہے، اس لیے میں ایک دفعہ تمام ترجمہ سمجھا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کمنٹس میں اگر اسی وقت ہی تشریحات کی ریکویسٹ ہوئی تو کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اپنے مقام پر تو یہ ہو ہی جائے گی۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاتے ہی اس پر نہ تم غصہ شروع کر دینا، اس کے کفر پر، اس کی بغاوت اور سرکشی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی سرکشی اور بغاوت کی حد سے نکلی ہوئی حدود کو، تو پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تسلی دے رہے ہیں، اپنا ساتھ دے رہے ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَكَ رَبَّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اب اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے جو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے جو ہدایات کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ اس کے عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اور یہ ساری بات سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے تم دونوں کا رب؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق کی ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی۔
قال علمها عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، اور میرے رب کو نہ تو کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالیں، یعنی ہری سبزیاں، پتے، درخت۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ خود بھی کھاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا رہا اور مان کر نہیں دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ۔ کہنے لگا، موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ اب فرعون کا جواب دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی وہ دن رکھ لو جس دن کو تم مناتے ہو، تمہارے لیے آسان ہوگا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ چنانچہ فرعون واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھا کیں اور پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہیں مل کر یا تمہیں ملیا میٹ کر دے گا۔ مل کر نہیں، یہ الگ الگ ہے، ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔ ملیا میٹ کر دے گا یعنی کہ تمہیں تباہ کر دے گا، اور جو بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ کفر کی راہ نہ اختیار کرو اور اللہ پر بہتان نہ باندھو، بلکہ ایمان لے آؤ۔ رب کی تو باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، تم مان لو۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ یعنی جادوگر پھر ایک وقت کو وہ تو سمجھ ہی رہے تھے کہ ہمارا جادو ہے، موسیٰ کا جادو نہیں ہے، لیکن وہ فرعون کے خوف سے نہیں بول پا رہے تھے۔
قالوا ان هذان لساحران یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذہبا بطریقتکم المثلی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہاری زمین سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں۔ ابھی ڈر گئے، وہ جان رہے تھے جادوگر سب کچھ کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچا ہے، لیکن فرعون سے ڈر کے فرعون کی ہی حمایت میں بولنے لگے، ظاہر ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جاتا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو آج جو غالب آئے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کر لیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں اور ان کے جادو اور ان کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے، بہت سارے تھے، ایک دم سے انہوں نے اپنا جادو کا زور ڈالنا شروع کر دیا۔ تو بحیثیت بشر کے آپ تھوڑا سا محسوس ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سربلند رہو گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تو وہی مسلسل آ رہی تھی تشفی اور تسلی کی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، اور ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائے گی۔ ان کی کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس نے گندگی سے ایک علم پاک اور ناپاک علم کو ملا کر کے ایک کاریگری کر لی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ اور چنانچہ یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ وہ اپنا جادو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے اور ملیا میٹ ہوتا ہوا دیکھ کر کے ہی ڈر گئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون بولا تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، کیونکہ خدائی کا دعویٰ فرعون کر چکا تھا، تو وہی جملے وہ بول رہا تھا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض
ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اس دینوی زندگی کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ وہ جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آئے موسیٰ کے خدا کے اوپر، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمیں نے کھلی نشانی دیکھ لی ہے کہ، اور وہ اپنا جھوٹا بنا کے لائے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہم جھوٹا لالچ میں بنا کے لے آئے تھے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی پورا اعتراف ان جادوگروں نے کر لیا اور ایمان لے آئے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آیا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے درجات بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ یعنی ان جادوگروں کو ایمان لانے پر بھی اب ان کی خوشخبری کا بیان ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یہ جادوگروں کے لیے تسلی ہے۔ آج کے لیے یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کو مکمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔